السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انم فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں سبوک سید۔ کچھ علماء کرام نے مذمت کی اس واقعے کی، جیسے لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز صاحب، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے خود دیوبندی مکتبہ فکر کے اندر۔ دوسرے مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو رویت ہلال کمیٹی والے ہیں، انہوں نے مذمت کی، لیکن ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں لوگوں نے بتایا یہ فیک ہے، ان کا اپنا نہیں ہے۔ تیسرے جو ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، ان کا اس مکتب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ دوسرے مکتب کے ہیں، تو انہوں نے اس کی وہ بات کی۔ آج GNN پر ایک شو میں ابتسام الہی صاحب میرے ساتھ تھے اور میں نے گفتگو جب کی تو انہوں نے بہت چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ بڑے قابل احترام ہیں، بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن انہوں نے اونچا اونچا بول کے نا یہ کرنے کی کوشش کی کہ میں ڈی ٹریک کر دوں اور لوگوں کے سامنے تاکہ موقف ہی نہ آ سکے اور بات ہی نہ آ سکے۔ تو ابتسام الہی ظہیر صاحب وہ دور ختم ہو چکے جب آپ اونچا اونچا بول دیتے تھے، بیانیوں پر ڈرا دیا کرتے تھے اور لوگوں کہتے تھے کہ اس کو قادیانی ایجنٹ کہیں گے، اس کو فلانے ملک کا ایجنٹ کہیں گے، اس کو فلانے ملک کا ایجنٹ کہیں گے تو یہ بندہ چپ ہو جائے گا۔ وہ دور ختم ہو چکے۔ اب آپ کو دلیل کے ساتھ میدان میں آنا پڑے گا اور دلیل کے ساتھ اپنی چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کریں گے تو اس سے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل مزید بڑھیں گے۔ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دامن کو آلودہ کر رہی ہیں۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ کو ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور حل کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ اور جب مسائل کے حل کی بات کی جاتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے ریفارمز۔ ہمارے علماء اکرام مدارس کے اندر ریفارمز نہیں چاہتے۔ اگر حکومت کبھی کوشش کرتی ہے تو فوری طور پر کہا جاتا ہے۔ زرداری صاحب کے دور میں یہ ریفارمز ہونے کی کوشش کی، مشرف صاحب کے دور میں ریفارمز کی کوشش کی گئی، فوری طور پر کہا گیا یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، یہ یہودی لابی کا ایجنڈا ہے، وہ ہمارے مدارس میں ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ ان کی جاگیر بن جائیں۔ مجھے نہیں پتہ یونیورسٹیاں کالج کا یہودیوں کی جاگیریں ہیں پاکستان کے اندر؟ یہ جو پاکستان کی پارلیمان ہے یہودیوں کی جاگیر ہے؟ اور پھر ایسی چیزیں بنا کر، کیونکہ جو مساجد میں مدارس میں مولوی حضرات ہوتے ہیں یہ ووکل بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ صبح و شام یہ رٹے مارتے ہیں، ہر وقت سر نیچے کر لگے رہتے ہیں ایسے نا، تو ان کا ووکل کارڈ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اونچا اونچا بھی بولتے ہیں اور تیز بھی بولتے ہیں اور جوش خطابت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عقل کی بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ بہت اچھا کسی نے کہا تھا کہ جاہل معاشروں کو خطیب لیڈ کرتے ہیں، تو ہم لوگ اصل میں بیانیے بنا کر ان کو خطیبوں کے ذریعے سوسائٹی میں پھیلا دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان باتوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، تو حاصل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی سبوک صاحب، یونیورسٹی میں تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہیرسمنٹ کے، آپ نے 2-3 کے بارے میں ابھی بتایا بھی ہے اپنے گفتگو کے دوران، لیکن مدارس میں جو ہونے والے واقعات ہیں وہ کیوں ایشو بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر سیکچول ہراسمنٹ کمیٹیاں بنی ہیں۔ پورے پاکستان میں گزشتہ 20 سال سے بڑا کام ہوا ان موضوعات کے اوپر۔ ہماری ایک بہت اچھی دوست ہیں، پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی ابھی جو چیئر پرسن ہیں، فوزیہ سعید صاحبہ، ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ، انہوں نے بڑا شعور بیدار کیا ان ایشوز کے اوپر، اور پھر انہوں نے کارٹون وغیرہ بھی بنائے، کتابیں بھی لکھیں اور بہت ہی زبردست ان موضوعات پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس سب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دفاتر کے اندر سیکچول ہراسمنٹ کمیٹی بنی ہے۔ جیو کے اندر 2005 میں ہمیں ٹریننگ کروائی گئی تھی سیکچول ہراسمنٹ کے بارے میں، اور بہت لانگ اور ہیٹ اور ہیلتھی ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہماری دوست ہیں عظمیٰ الکریم صاحبہ، وہ جیو کی سیکچول ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ رہی ہیں، اور ہم خود بھی اس کمیٹی کے اندر ایک عرصہ تک رہے۔ بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ہم کمیٹی کے اندر رہے۔ تو وہاں پر بھی دیکھیں یہ کام کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کو روکنا چاہیے نا، کہ آپ آفس کے ماحول کے اندر احتیاط برتیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کنسرن کے ساتھ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے کنسرن کے بغیر کرنا۔ یہ جو جبر ہوتا ہے، ریپ، لوگ اصل میں یہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جبر کرنا، بالجبر اور بالرضا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق یا دیگر مذاہب کی تعلیمات کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بالرضا ہے وہ غلط ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلامی شریعت اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ لیکن بالجبر جو ہے وہ فساد فی الارض ہے، اللہ کی زمین پر زیادہ فساد پھیلانا ہے، تو اس کی جو مخالفت ہے مدرسوں کے اندر جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بالجبر ہوتا ہے، بالرضا۔ مطلب دیکھیں نا، 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، 16-17 سال کا بچہ، اس کے ساتھ کیسے بالرضا آپ کر سکتے ہیں؟ تو بدفعلی ہے۔ اور پھر ان کے ہاں بدفعلی، زنا کی جو سزا ہے، اور زنا برضا کی اور زنا بالجبر کی، اس کی سزا کے بارے میں تو کلیئر کٹ احکامات موجود ہیں، لیکن بدفعلی کے بارے میں
خود اختلاف ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ تعزیر ہونی چاہیے اور پھر وہ قاضی کا کام ہے کہ وہ جرم کی نوعیت دیکھے اس کے مطابق سزا دے. بھائی بدفعلی بھی بالجبر ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. آپ کے پاس کئی پلیٹ فارم ہیں, وہاں قانون سازی جا کر کرنی چاہیے. لیکن مدارس کے اندر نہ کوئی کیمرے لگتے ہیں. پچھلے سال بشرا انصاری صاحبہ نے کیمروں کی بات کی تو بشرا انصاری صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا کہ یہ مدارس کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ مدارس میں سیکچول ہراسمنٹ کمیٹیاں نہیں ہیں. بچہ آ کر اگر مولوی صاحب کو شکایت لگا دے تو مولوی اس کو غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کے پھینک دیتا ہے, اس کی بات کو توجہ نہیں دی جاتی. اور اگر اس کی شکایت کا پتہ چل جائے اور واقعہ ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ درست ہے, تو پھر مولوی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تنبیہ کرتے ہیں, آپ روزے رکھا کریں. یعنی اس کو روزے رکھنے پہ لگا دیا جاتا ہے, اور روزے رکھتے ہیں, اور روزے رکھنے کے بعد پھر اگر وہ اس طرح کا کوئی کیس آ جائے اس کو مدرسے نکال دیتے ہیں, وہ دوسرے مدرسے میں جا کے پڑھانا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک مدرسے سے اساتذہ کو فارغ کیا گیا, وہ دوسرے مدارس میں جا کر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ جو بات ایک بنی ہوئی کہ نصاب تو سب کے ایک ہی ہے, تو پھر وہاں پر جا کر سب یہی کام جو ہیں وہاں پر شروع کر دیتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. تو مدارس کے حوالے سے جب تک حکومت کم سے کم یہاں سے ہی آغاز کر دے کہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے, اور اس قانون سازی کے مطابق سیکچول ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے کم از کم اس کو زیر بحث لانا چاہیے, اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن جب آپ یہاں قانون سازی کی بات کریں گے تو مولانا فضل الرحمان جو آج اس واقعے پر خاموش ہیں وہ سب سے پہلے بولیں گے, اور پتہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ امریکی سازش ہے, یہ یہودی سازش ہے, مدارس کے کو کنٹرول میں لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یعنی وہ اس پر بات ہی نہیں کرنے دیں گے, وہ خاموش ہو جائیں گے. انہیں شاید علم ہے کہ اگر اس موضوع پر ہم نے بات کی تو بہت سے جبے, امامیں, داڑیاں, پگڑے, دستاریں اور یہ کیا کہتے ہیں مختلف عطریات میں نہائے ہوئے ہیں, اور یہ شیریں دہان اور مقرر شعلہ بیاں جب یہ پکڑے جائیں گے تو حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے. بہت سے کیسز کا ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, لیکن وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک اور عالم تھے 2015 میں ان کا کیس سارا سامنے آیا, ہر چیز ان کی سامنے تھی, اور مفتی زین العابدین صاحب کی بیٹی نے ساری چیزیں شیئر کی ان کے بارے میں. وہ 2 سال پہلے یہاں پر JUI کا جو آزادی مارچ تھا اس میں ربیع الاول کا پروگرام ہوا, 12 ربیع الاول کا, تو وہ ان کی چیف سپیکر تھے وہاں پر, انہوں نے خطاب فرمانے کے لیے ان کو دعوت دی گئی تھی وہاں پہ. تو یہ ان کے لیے کچھ سینسٹیو نہیں ہے. اور لیکن جو مدرسے کا کیس آپ نے سوال کیا کہ زیادہ نمایاں کیوں ہو جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسہ کلیم کرتا ہے کہ میں اصحاب صفہ سے اپنی نسبت جوڑتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں, میں غریب ہوں, لیکن میں اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف ہوں. اور اس کے جو عالم ہے وہ کہتا ہے میں انبیاء کا وارث ہوں. وہ صبح و شام اپنے لیے پگڑ جبڑے سیدھے کر کر کے کہتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء جو ہیں, علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر وہ پگڑی سیدھی کر کر کے کہتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک زمین میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں, ایسا ہی ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چور اگر جبہ, داڑھی, پگڑی یہ سارا پہن لے اور ڈاکے مارتا پھرے, ڈکیتیاں کرتا پھرے, یہ کرے, تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ ان آیات کا مصداق ہے؟ تو ہم نہیں کہیں گے اس کے بارے میں, نہیں, یہ والی ساری بات نہیں کریں گے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ آیات بالکل برحق ہیں, یہ احادیث 100% درست ہیں, لیکن آپ اصل میں اس کے مصداق نہیں ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ اللہ کے دین کو, اللہ کے قرآن کو, پیغمبر کے فرمان کو بدنام کرواتے ہیں. اور لوگ پھر جب دیکھتے ہیں کہ آیتیں ان کی حق میں, حدیثیں ان کی حق میں, کلیم یہ کرتے ہیں لیکن عمل ان کے اس کے خلاف ہے, تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں, یا تو مساجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں یا دین سے بیزار ہو کر ملحد بن جاتے ہیں. اور یہ جو ملحدین کی اکثریت ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سارے وہ ہیں جو اول میں دینی تعلیم سے وابستہ تھے, مدارس کے علماء ملحد ہوئے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ کرتوت ہے جس کی وجہ سے وہ الحاد کی طرف گئے. میں لاسٹ ایئر نیو یارک میں تھا, وہاں پر جو ایتھیسٹین کی ایک سوسائٹی بنی ہوئی تھی, 90% وہ لوگ تھے جن کا تعلق دین سے یا دینی جماعتوں سے تھا, وہ مذہب کو اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ بات میں گزشتہ 10-15 سال سے خود علماء کے ساتھ نشستوں میں کر رہا ہوں کہ یہ ساری ہو رہی ہیں. یہاں پر ایک سید متین شاہ صاحب ہیں, اسلامک یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, تو ان کو میں نے تقریباً 2012 میں بتایا تھا کہ الحاد کی بنیادی وجہ یہ ہے, ایک آپ کی فرقہ واریت ہے, ایک لوگوں کے بچوں کو جہاد پر بھجوانا ہے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیمی اداروں میں پڑھانا ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ کا جو کردار ہے اور کرپشن ہے وہ ایک بنیادی وجہ بنتی ہے. کیونکہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم
جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی زندگیوں کو دیکھیں گے. اور علماء کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں, تو لوگ پھر علماء کو بھی دیکھتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ نبی کے وارث ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے, احادیث اور قرآن کی آیت موجود ہے, اور یہ جو نبی کے وارث ہیں یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ مطلب جو سب ذرا ڈرنے والے جو ہیں علماء ہیں, یہ ان کے اس لنک میں آتے ہیں, اور ان کا کردار اپنا یہ ہے. یعنی جو بندہ 40 سال 50 سال مدرسے کے ماحول میں رہ کر اس پر قرآن و سنت کی تعلیمات کوئی اثر نہیں کر سکی, تو آگے کہاں پر کیا اثر کریں گی. لوگ تو آج کل دلیل کی بات سنتے ہیں, آج کل تھپڑ مار کے بچے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں بیٹا ایسے سوال نہیں کرتے ہوتے, علماء کی گستاخی نہیں کرتے ہوتے, علماء کے خلاف نہیں بولتے ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بولیں گے, ہم بات کریں گے, ہمیں تھپڑ سے نہیں, گولی سے نہیں, فتوے سے نہیں, جوتے مار کے نہیں, دلیل سے قائل کرو. تو دلیل کا جو معاملہ ہے تو وہ وہاں پر آ کر پھر خاموش ہو جاتے ہیں. جیسے آج ابتسام علیہ ظہیر صاحب اور ایک مفتی زبیر صاحب تھے, جب میں یہ بات کروں وہ آگے سے قرآن اور حدیث کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. بھائی میں نے کہا میرا قرآن اور حدیث سے یہ والا معاملہ نہیں ہے, میرا آپ سے رویے کا مسئلہ ہے کہ آپ کا رویہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں ان سے کہتا ہوں کہ سچ بولو, تم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو, قرآن کی آیات کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. تو میں تو یہ والی بات کرتا ہوں, تو آپ کس بات سے خام خواہ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. انم فاطمہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.